حضرت سلیمان نبی کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، باتیں کر رہا تھا، تیسرا شخص بھی آیا اور وہ باتیں سلیمان نبی سے کر رہا تھا، مگر گھور گھور کے یہ ساتھ والے کو دیکھ رہا تھا۔ حیران ہو گیا، یہ بات سلیمان سے کر رہا ہے، دیکھ مجھے رہا ہے۔ چلا گیا وہ شخص، اس نے حضرت سلیمان سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ کون تھا جو گھور گھور کے مجھے دیکھ رہا تھا؟ تو حضرت سلیمان نبی نے کہا، یہ تو حضرت اسرائیل تھے، ملک الموت۔ یہ گھبرا گیا، ملک الموت مجھے دیکھ رہا تھا؟ ملک الموت بیکار میں نہیں لگتا، کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا۔ ڈر گیا، گھبرا گیا، کہا کہ سلیمان نبی، آپ تو بڑے طاقتور نبی ہیں، آپ مجھے کہیں بہت دور بھیج دیجئے، بہت دور، جہاں ملک الموت مجھے پکڑ نہ سکے۔ اب سادہ بیچارہ انسان، ملک الموت پکڑنا چاہے تو ہر جگہ پہ پکڑ لے گا، موت سے بھاگ نہیں سکتے تم۔ سلیمان نبی نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری خوشی کی خاطر میں تمہیں بہت دور بھیج دیتا ہوں۔ اور روایات کے مطابق اسے سلیمان نبی نے ہندوستان بھیج دیا، بہت دور۔ اور جہاز کا سفر نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن حضرت سلیمان کا پاور تھا، طاقت تھی، بہت طاقتور تھے۔ حضرت سلیمان نے اسے ہندوستان بھیج دیا، اور جب یہ ہندوستان چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد یہ حضرت اسرائیل، حضرت ملک الموت پھر آ گئے حضرت سلیمان کے پاس۔ حضرت سلیمان نے کہا، بیچارے کو بیکار میں ڈرا دیا آپ نے، وہ آپ گھور گھور کے اسے دیکھ رہے تھے تو وہ پریشان ہو گیا کہ ملک الموت مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی مالدار آدمی، کوئی بادشاہ ہمیں دیکھے تو خوشی ہو، ملک الموت مجھے دیکھ رہا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، میں دیکھ اس لیے رہا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس شخص کی روح ہندوستان میں نکالنی ہے، ابھی ابھی اس کی روح نکال کے آیا ہوں، میں اسے دیکھ یہ رہا تھا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے، اسے تو ہندوستان میں ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے، یہ موت سے بھاگنے کے لیے اتنا دور چلا گیا، مگر اس کا وقت آ چکا تھا، وہ بچ نہ سکا۔ تو موت تو آنی ہی ہے، یہ وہ یقین ہے جس پر کافر کو بھی یقین ہے۔ تو اس سے گھبراہٹ کیا، اس سے ڈرنا کیا، صرف تیاری کی ضرورت ہے۔ اور تیاری کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا، نماز تہجد کا پڑھنا، اسی طرح غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، مشکل میں جو بیچارے لوگ گرفتار ہیں ان کی مشکل کشائی کرنا، یہ ہے تیاری۔ روایات میں ملتا ہے تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ لوگوں کفن خریدو۔ اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مشہد میں لوگ آتے ہیں، کربلا میں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا بہترین کوالٹی کا کفن چاہیے، جتنا بھی مہنگا ہو ہم افورڈ کر لیں گے، ایک ہی مرتبہ استعمال ہوتا ہے تو بہترین کفن خریدیں، بہترین کپڑا ہو، بہترین کوالٹی ہو، جو روایات کے مطابق ہے اس طرح کا کفن لیا جائے، بہترین کفن خریدتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں، ہم نے ذریعہ مولا عباس کو مس کیا، ہم نے ذریعہ مولا حسین کو مس کیا، ہم نے ذریعہ مولا علی کو مس کیا، ہم نے ذریعہ مولا رضا کو مس کیا۔ کفن خریدتے ہیں، اسے مس بھی کرتے ہیں، مگر پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کفن کو چھپا دیتے ہیں جب گھر اپنے ملک واپس آتے ہیں کہ ضرورت ہی نہ پڑے انشاءاللہ۔ لیکن روایات کیا بتاتی ہیں؟ اے مومن، اے انسان، یہ کفن جو تم خرید کے آئے ہو نا، جو تم مس کر کے آئے ہو نا، اس کفن کو اٹھاؤ، اور اس کفن کو اٹھا کر 40 مومنین کے در پہ جاؤ، 40 مومنین کے پاس جاؤ اور کہو، اے مومن، کیا تو مجھے مومن سمجھتا ہے؟ کیا تیری نظر میں نیک انسان ہوں؟ تو لکھ دے اپنا نام اس پہ کہ میری نظر میں یہ شخص مومن ہے۔ مرنے کے بعد یہ نوبت نہ آئے کہ 40 لوگ ڈھونڈیں، پہلے ہی لکھ دیں، 70 لوگوں سے لکھوا دو، 80 لوگوں، جتنا ہو سکے لکھوا دو کہ لوگوں میں تمہاری نظر میں مومن ہوں، تو لکھ دو نا کہ بھائی فلاں شخص مومن ہے۔ کیوں مرنے کے بعد پھر لوگ پریشان ہو کے ڈھونڈتے ہیں؟ بھائی 40 لوگوں کے نام لسٹ بناؤ کہ ہم لکھ دیں کہ یہ 40 لوگ اسے مومن سمجھتے تھے۔ یہ ہے تیاری۔ کیا آپ نے کبھی ایسا کام کیا؟ اگر گھروں میں کفن ہے، کبھی لکھوایا مومنین سے اس پر؟ نہیں، بلکہ اور سنیے روایات میں کیا ملتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے، لوگوں، یہ جو کفن تم خرید رہے ہو نا، ہر روز نماز عشاء کے بعد، کفن کو چھپا کے نہ رکھنا، ہر روز نماز عشاء کے بعد کفن کو نکالو اور رو رو کر دیکھو، اے کفن، ایک دن میرے یہ ہاتھ تجھ میں باندھے جائیں گے، آج کھلے ہیں، جب میرے ہاتھ اس کفن میں باندھے جائیں گے، میرا اعمال نامہ بند ہو جائے گا، اس وقت نہ ایک نیکی بڑھا سکوں گا، نہ ایک برائی گھٹا سکوں گا، مگر آج میں آنسو بہا کر توبہ کر سکتا ہوں۔ آج میں نے اگر کسی کا حق کھایا ہے، پورے دن میں اگر کسی کی غیبت کی ہے، پورے دن میں اگر کسی کی توہین کی ہے، پورے دن میں اگر کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، آج میں جا کے معافی مانگ سکتا ہوں، مگر کل جب اس کفن میں میرے ہاتھ باندھے جائیں گے، میں کسی سے معافی نہیں مانگ سکوں گا، میں کسی کا حق واپس نہیں کر سکوں گا۔ تو اے انسان، جلدی کر، جلدی اس کا حق ادا کر دے جس کا حق تو نے کھایا ہے، جلدی اس سے معافی مانگ لے جسے تو نے بدتمیزی کر کر، غیبت کر کر دل میں تکلیف پہنچائی ہے، جلدی نمازیں اپنی قضا ادا کر، کیونکہ جب کفن میں باندھے جاؤ گے تب پھر تیری اعمال نامہ تیرا بند ہو جائے گا، تیری قضا نمازیں
نمازیں رہ جائیں گی ان کی تمہیں سزا ملے گی، تیرے قضا روزے رہ جائیں گے ان کی تمہیں سزا ملے گی، مگر یہ کہ تمہارے نیک بچے ہوں جو خود نماز پڑھیں یا کسی سے پڑھوائیں، جو خود روزہ رکھیں یا کسی سے تمہارے قضا روزے رکھوائیں، نہیں تو بدبخت تو بیچارہ ہو جائے گا۔ اے انسان، ہر روز نماز عشاء کے بعد جب آپ اپنے کفن کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹک آپ گناہ سے دور ہوں گے، آٹومیٹک جو گناہ کیے ہیں ان کی توبہ کریں گے۔ جب آپ ہر رات توبہ کر کے سوئیں گے تو سکون سے سوئیں گے۔ آج توبہ کر سکتے ہیں، آج ایک قطرہ آنسو کا وہ کام کر سکتا ہے جو 7 سمندروں کا پانی مرنے کے بعد نہیں کر سکتا۔ ایک قطرہ میں نے بہایا رو رو کر، میرے اللہ مجھے بخش دے، اللہ بخش دے گا، اللہ کریم ہے۔